السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں معروش تبسم. مبشر صاحب، بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. فردوس عاشق اوان نے آج خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی جو ملنے کی کہانی ہے وہ جہانگیر ترین صاحب اور اون چودھری صاحب کی زبانی سنائی ہے. سر، آپ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں ان کو کیا بتانا پسند کریں گے؟ جو وہ سنا رہی ہیں وہ کافی دلچسپ سٹوری ہے، آپ کے پاس کیا سٹوری ہے؟ نہیں، وہ میں نے ان کو کل بھی بتایا تھا جب میرے پروگرام میں وہ سنا رہی تھیں، اور کہ وہ آدھی بات صحیح تھی اور آدھی بات غلط تھی، لیکن ان کو آبویسلی یہی بتایا گیا تو وہ اس مناسبت سے وہ کہہ رہی تھیں. اور انہوں نے جو سٹوری سنائی تھی کہ جی بشریٰ بی بی کی ایک بہن دبئی میں ہوتی ہیں، سعودی عربیہ میں ہوتی ہیں. انہوں نے فون کیا آن کون کا میری بہن دیکھ رہی ہے کہ عمران کے اوپر کسی نے بہت سخت کالا علم پڑا ہوا ہے، یہ سار میں اس کو نکالنا ہے، بہن نکال سکتی ہے. تو وہ رابطہ ہوا ان کا، ساری اپنا مفروضے کی کہانی اور وہ غلط کہانی ہے. فیکٹ آف دا میٹر اس کے اون چودھری نے ملاقات کروائی تھی پہلی، اور ان کا جو آپ سمجھے پل بنا تھا، وہ پاکستان کی ایک بہت مشہور زمانہ فلم ایکٹریس تھی، اور ان فلم ایکٹریس نے بشریٰ بی بی کی آگے سے نمائندگی کی. اس طرح سے ملاقات ہوئی، ان کی گواہیاں گئیں، 3-4 اور ماڈلز اور ایکٹریسز تھیں جن کی گواہیاں گئیں. پھر عمران خان اس میں انٹرسٹڈ ہوئے، پھر ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اور ان کی ملاقاتوں کے بارے میں چھپ چھپ کر ملتے تھے. سب سے پہلے وہ مرحومہ قندیل بلوچ نے اپنے پروگرام میں اس کو اوپن کیا تھا، اور اس نے اس وقت کہا تھا کہ جناب بشریٰ بی بی، وہ پنکی نامی ایک پیرنی ہے پاک پتن کی، آپ دیکھیں گے کہ عمران خان اس سے شادی کرے گا. اور یہ 2011 یا 12 میں اس نے بات کی تھی، تو اس وقت ابھی ریحام سے نہیں ہوئی تھی غالباً، ہاں نہیں ہوئی تھی. تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ شادی اس سے ہونی ہے ایونچولی. تو ریحام سے بھی جو طلاق ہوئی، اس میں جو ریحام خان خود سمجھتی ہے کہ جناب جہانگیر ترین وجہ تھا، یا فلاں وجہ تھا، یا زلفی وجہ تھا، یا کوئی اور وجہ تھا، لیکن اصل میں وجہ بشریٰ بیگم تھی. وہ ان کی اس ڈیورس میں بھی مین وجہ جو تھی. تو بہرحال اب یہ ذاتی کہانی ہے، کسی دن اب زندگی رہی تو کبھی ان کے اوپر کریں گے، لیکن وہ ٹونے کی تو ماہر ہے. تو یہ جادو ویسے واقعی خان صاحب کے اوپر ہوا ہوا ہے؟ پتہ نہیں معاوش، میں تو نہیں نکالتا جن کسی کا، تو مجھے تو نہیں پتا، لیکن جادو بہرحال برحق. ہاں، جادو اتنا اور نہیں. اب وہ اس ملک میں تو آپ کسی بھی ملتے ہیں کسی کو کہتا تم پہ پڑا ہوا ہے، وہ کہتا تم پہ ہوا ہوا ہے، اور ہر ایک کو وہ کہتے ہیں. اسی سے تو اتنی کمائیاں چل رہی ہیں، ٹیکس فری انکم چل رہی ہے لوگوں کی. سر، نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے شفقت محمود صاحب سے کافی اہم ملاقات کی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے، مفاہمت کی کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، شفقت محمود ایک بڑے سینسیبل آدمی ہیں اور بڑے سیزنڈ آدمی ہیں، بیوروکریٹ بھی رہے ہیں. اور ابھی تک آپ ان کو دیکھیں، 9 مئی دیکھ لیں یا کوئی چیز دیکھ لیں، اس حوالے سے انہوں نے پارٹی کو ٹو بھی نہیں کیا اور پارٹی کو ڈس آن بھی نہیں کیا، اور بالکل بیچ میں آ کے وہ چلتے رہے ہیں اور اپنے حلقے میں کام کر رہے ہیں تب سے. تو شفقت محمود کا ملنا جو ہے وہ اب الیکشن کے سلسلے میں ان کو ملنا ہے، اور ملیں گے وہ نگران وزیر اطلاعات کو بھی اور نگران وزیر اعلیٰ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی. اور اسے مفاہمت کوئی نہیں ہوتی، یہ پولیٹیشن کا کام ہے ملنا لوگوں کو، اور وہ بھی جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ملے. مجھے تو اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آتی ہے کہ ہم اس میں کوئی کانسپریسی تھیوری ڈھونڈیں پکڑ کے. سر، ایک نون لیگی رہنما نے دعویٰ کیا ہے کہ جو میاں صاحب کا استقبال کرنے مینار پاکستان پہنچے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. سر، پہلے بریانی، پھر موٹر سائیکل اور اب جنت کا ٹکٹ. یہ بات اور کہاں تک جائے گی؟ پہلے اس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ پہلے مرے گا تو جنت میں جائے گا نا، بغیر مرے تو جنت میں نہیں جائے گا، تو پہلے مرنا پڑے گا. دیکھیں، بات شروع ہوئی بریانی سے، قورمے سے، قیمے والے نان سے، ہونڈا 1 to 5 تک گئی، اور اب جنت تک چلی گئی ہے. یہ نون لیگی رہنما چودھری اسد الرحمان نے کارنر میٹنگ میں کہا کہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ اگر آپ نواز شریف کا استقبال کرنے لاہور جائیں گے تو سیدھا جنت جائیں گے. اب نعوذ باللہ یہ کفر بھی ہے، یہ شرک بھی ہے، اور یہ اگر ایک شخص کو یہ شک ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ایسی بات کر رہا ہے تو پھر وہ مرتد بھی ہو سکتا ہے. اللہ معاف کرے، میں فتوے نہیں دیتا، لیکن بڑی خطرناک بات ہے. آپ گھٹیا ترین سیاسی جلسوں کو، بکاؤ سیاسی لوگوں کو
آپ جنت کا دروازہ اس سے تشبیہ دے رہے ہیں اور اس پہ ان کی اعلیٰ قیادت اس کی تنبیہ بھی نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی مرضی اس میں شامل ہے. بیان تو پہلے کا آیا ہوا ہے. میرے اپنے پروگرام میں ایک دفعہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا، میرے اپنے پروگرام میں، میں سما ٹی وی پہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کو ملنا جو ہے وہ پتہ نہیں حج سے افضل، نعوذ باللہ کو اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. تو میں نے وہیں روکا ان کو، وہیں ٹوکا ان کو، لیکن وہ بضد رہے اپنی بات پہ. وہ عیسیٰ سمجھتا ہے تو بھائی وہ جانے، اللہ جانے. اللہ نے تمام اپنے یعنی ریڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں، جو ان ریڈ لائنز کو کراس کرے گا وہ خود ہی بھگتے گا پھر. سر آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور فوکس جو ہے وہ آج بھی صرف اور صرف معیشت پر تھا. سر اگر معیشت صحیح سمت میں چلی جاتی ہے تو آپ کو سیاستدانوں کی چھٹی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اللہ کرے ہوئے یار، اور معیشت تو صحیح سمجھ میں جائے گا. یعنی میں ابھی کہیں پہ تھا تو وہاں پہ بات ہو رہی تو کہتے ہیں، وہ بندے کہہ رہے تھے کہ جی جون سی مرضی پارٹی آئے، بھلے مارشل لا آئے، بھلے آرمی آئے، ملک ٹھیک ہو جائے. اب جو ٹھیک کرتا ہے وہی رہے ہماری طرف سے، ہم نے کون سا حکومت کرنی ہے آ کے. دیکھیں آج اسٹاک مارکیٹ جو ہے 50,000 کا انڈیکس کراس کر گیا، اور یہ ایک لینڈ مارک قسم کی اچیومنٹ ہے. یعنی ایک پوائنٹ جب بڑھتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں تو آپ سمجھے 25 کروڑ روپے کا منافع ہے یا انویسٹمنٹ ہے یا ٹریڈ ہے، اور ایک پوائنٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو 25 کروڑ وائپ آؤٹ ہوتا ہے. تو 50,000 کا انڈیکس کراس کرنے کا مطلب آپ سوچیں کہ آپ کی معیشت کو کتنا بڑا سہارا ہے. تو ہم ڈائریکشنز تو ہماری صحیح ہیں، اور ڈالر بھی اگلے ایک سال تک اور کم ہونے کی امید ہے، پاؤنڈ کا بھی، یورو کا بھی. لیکن اصل چیز ہے انڈکشن آف ڈالرز ان پاکستان، وہ ابھی تک نہیں ہو رہا. وہ جب ہوگا تو پھر آپ کی اکانومی میں لگے گا، اب پھر اکانومی آگے کیسے چلے گی وہ دیکھنے والی باتیں ہیں. بٹ یس وی آر آن دا رائٹ ٹریک. سر استحکام پاکستان پارٹی سندھ کے جو صدر ہیں محمود مولوی صاحب، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 مزید پی ٹی آئی کے جو کابینہ لیول کے رہنما ہیں وہ جلد شامل ہو جائیں گے، پیپلز پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں. تو سر آپ کے پاس کیا ذرائع ہیں، کون ہیں یہ 2 لوگ؟ دیکھیں نا جی، پکوڑے کون کون ہیں. زرتاج گل ہے، مراد سعید ہے، اعظم سواتی ہے، عماد اظہر ہے، علی امین گنڈا پور ہے، حافظ فرحت ہے، میاں اسلم اقبال ہیں. ابھی کافی لوگ ہیں جو منظر عام پہ نہیں ہیں. تو ان میں سے اگر ان میں سے گئے ہوئے لوگ آتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں مراد سعید تو خود سے نہیں آئے گا، عماد اظہر کا ذرا سا مشکل ہے، حافظ فرحت آ سکتا ہے، میاں اسلم اقبال بھی شاید آ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دونوں اہم شخصیات کابینہ کے لیول کے، تو اس میں حافظ فرحت تو نہیں آئے گا. لیکن وہ عمران خان کا پی ایس او رہ چکا ہے لاسٹ میں، یعنی پرنسپل سٹاف آفیسر، تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. تو توڑ پھوڑ تو ہو رہی ہے تحریک انصاف میں. اور تحریک انصاف، آپ یہ دیکھیں تحریک انصاف والے کس کو گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. ابھی تو حافظ فرحت کو گالیاں پڑ رہی ہیں، اس کو ڈسون کرنا شروع ہو گئے، ابھی تک وہ چھپا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے حافظ فرحت جو ہے وہ غائب ہو رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے خلاف جا رہا ہے. جس طرح فاروق حبیب کے کٹھے چٹھے خود کھول رہے ہیں پی ٹی آئی والے، ہمیں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اس کی اوقات بتا رہے ہیں، اس کے گند بتا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے مبشر صاحب، ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں، اللہ نے کے بعد.